السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ جو ہماری زبان ہے، ہم اسی زبان سے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اسی زبان سے لوگوں کو پرایا بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک لکڑہارا تھا، وہ روزانہ لکڑی بیننے کے لیے جنگل جایا کرتا تھا۔ ایک روز اس کی دوستی ایک شیر سے ہو گئی۔ اب شیر نے سارے جنگل میں اعلان کر دیا کہ فلاں بندہ میرا دوست ہے، تم اس کو نقصان نہ پہنچایا کرو بلکہ اس کی مدد کیا کرو۔ اب سبھی جانور روزانہ اس کی مدد کرتے، لکڑیاں بین کر اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ گٹھر باندھتا اور باندھنے کے بعد اپنے گھر آ جاتا۔ گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے اس کی تعریف کرتا، بستی میں جاتا تو بستی میں اس کی تعریف کرتا، جہاں پر بھی بیٹھتا اپنے دوست کی تعریف کرتا۔ لیکن کبھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرا دوست جنگل کا شیر ہے۔ اس کی بیوی نے ایک دن کہا، اگر تمہارا دوست اتنا ہی اچھا ہے تو کیوں نہ تم اپنے دوست کو اپنے گھر پر بلاؤ، ان کی دعوت کرو، اپنے گھر پر بلاؤ، ہم بھی تو دیکھیں تمہارا دوست کیسا ہے۔ جب اس کی بیوی نے کہا تو اس نے کہا، ایسا کرو کہ تم بکری کے 2-3 بچوں کو ذبح کرو، یعنی کہ ان کی قربانی کرو۔ اب جو ہے دونوں نے مل کر کے 2-3 بکری کے بچے ذبح کیے۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا، بتاؤ میں اس کا کیا کروں؟ اس کے شوہر نے کہا، تم اس کو ایک کونے میں رکھ دو اور جب میں اپنے دوست کو بلا لاؤں گا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اب وہ اپنے دوست کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک پردے کے پیچھے اس نے اپنے دوست کو کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو بلایا۔ بلانے کے بعد جب پردہ ہٹایا، جب اس کی بیوی نے شیر کو دیکھا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، تم ایک جانور سے دوستی کرتے ہو۔ اس نے شیر کے بارے میں بیہودہ باتیں کہی، شیر کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے ایسی باتیں شیر سے کہی، شیر کے دل کو تکلیف پہنچی۔ شیر وہاں سے چلا گیا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اس کے گھر سے فوراً پلٹ آیا، جنگل میں چلا گیا۔ اس کے بعد 2-3 دن گزرے، جب وہی شخص جنگل میں گیا، جب شیر سے اس کی ملاقات ہوئی تو شیر نے کہا، جس کلہاڑی سے تو لکڑیاں کاٹتا ہے اسی کلہاڑی سے میرے پیٹھ پر وار کر، میری پیٹھ پر ایک زخم کر دے۔ اب وہ کہتا ہے، تم میرے دوست ہو، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ شیر نے کہا، دیکھ میں شیر ہوں، میں تجھے کیسے نہ کیسے منوا ہی لوں گا، اس سے بہتر یہی ہے کہ تو خود میری پیٹھ پر وار کر دے۔ اب اس نے کلہاڑی کو اٹھایا، اس کی پیٹھ پر زخم بنا دیا، زخم کر دیا۔ اب شیر نے کہا، جاؤ تم جو ہے اپنی لکڑیاں بینو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلسل وہ ہر روز لکڑیاں بیننے آتا اور چلا جاتا۔ جب تقریباً 6-7 مہینے گزرنے کے بعد جب دوبارہ شیر نے اس سے ملاقات کی تو ملاقات کرنے کے بعد شیر نے کہا، جہاں پر تم نے زخم کیا تھا ذرا اس زخم کو دیکھو تو صحیح، وہ زخم کیسا ہے، اس زخم کا نشان کیسا ہے؟ تو اس نوجوان نے کئی جگہ سے شیر کے بالوں کو اٹھا کر دیکھا، لیکن وہ زخم کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ دوسری جگہ سے اٹھایا، لیکن پھر بھی کہیں پر بھی زخم کا نشان اس کو نہیں ملا۔ جب ہار کر شیر نے کہا، دیکھ جو تو نے میری پیٹھ پر زخم کیا تھا وہ زخم تو مٹ گیا، وہ زخم تو ختم ہو گیا، اس کا نشان بھی باقی نہیں ہے، لیکن جو باتیں تیری بیوی نے کہی تھی وہ باتیں آج تک میرے ذہن میں ایسے ہی گردش کر رہی ہیں جیسے اس نے آج ہی کہا ہو۔ جب میں ان باتوں کو اپنے دماغ میں سوچتا ہوں تو آج تک میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو دیکھیے بھائیوں، ہم اسی زبان سے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اسی زبان سے لوگوں کو پرایا بنا دیتے ہیں۔ تو خدا را یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس زبان کو صحیح استعمال کریں،
جب ضرورت ہو تبھی اپنی زبان کو کھولیں۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، جب ہم صبح کو سو کر کے اٹھتے ہیں تو ہمارا بدن، ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار عالم اس زبان کو تو ہدایت عطا فرما۔ اگر یہ زبان سلامت رہے گی تو سارا جسم سلامت رہے گا، یعنی کہ ہم سلامت رہیں گے۔ تو دیکھیے، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کریں۔ جس چیز کے لیے اللہ نے اس زبان کو بنایا، اسی چیز میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو استعمال کرو۔